بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم 3 باتیں کور کرنے جا رہے ہیں۔ ایک، آنے والی جو 25 فروری ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، 25 فروری کے حوالے سے آپ کو خبر دینی ہے۔ اور ایک جو دوسری خبر ہماری ہے وہ باسمتی رائس کے بعد جو آپ نے جی آئی ٹیگ حاصل کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو دیرینہ مطالبہ تھا پنک سالٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں بہت بڑی نیوز آئی، آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اور تیسری خبر ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر آپ سے جنگ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کو اندر سے کیسے مارنا ہے، یعنی کہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آج آپ ویڈیو میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ثبوت کے ساتھ۔ یہ تینوں خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ پسند کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر ہم آپ کو دے دیتے ہیں 25 فروری کے حوالے سے، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 فروری کو مودی کو دورہ کروایا جائے گا مقبوضہ کشمیر کا۔ اب اس دورے کے لیے جو پلاننگز ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تو پرانی ہو گئی ہیں، کافی ٹائم سے چل رہا ہے معاملہ کہ کون سا وہ دن ہوگا کہ جب مودی کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے تقریباً 3 دورے جو ہے وہ فورن ڈیلیگیشنز کے کروائے گئے ہیں، جہاں پر حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جو وہاں ماحول ہوتا ہے ایک جیل کا ماحول ہے، لیکن اس پورے ایریا کے اندر انہیں گھما دیتے ہیں، نہ انہیں حریت رہنماؤں سے ملواتے ہیں، نہ لوکل رہنماؤں سے ملاتے ہیں، بس ایک چکر ہوتا ہے جو لگ جاتا ہے۔ اب یہ خبریں ہمارے سامنے جب آئیں کہ مودی کو یہ پروگرام ہے ان کا کہ عالمی میڈیا کے لیے ان کو مقبوضہ آبادی میں گھمایا پھرایا جائے، لیکن اب تک ان کے پاس جو سیکیورٹی کا کلیئرنس ہے وہ نہیں مل سکی۔ تو یا تو ان کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا جائے جہاں پر آرمی زیادہ سٹرونگ ہو اور ان کو وہاں سے سپیچ کرا کے، جس طرح آپ نے دیکھا تھا لاسٹ جو گیلوان کا واقعہ ہوا تھا وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے لے میں آ کے تقریر کر لی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ چائنا میں ہو کر آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسا کوئی حصہ بھی دیکھا جا رہا ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے، لیکن سبسٹیٹیوٹ طور پر کہ اگر وہاں ناکامی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، جو ہمارے علم میں رپورٹ آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ ممبئی میں ان کے پاس ایک فلم سٹی ہے، اور فلم سٹی کے اندر جو ہے مختلف فلموں کی شوٹنگز ہوتی ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑی زمین ان کے پاس ہے، وہاں پر سیٹس لگتے ہیں، گاؤں کا سیٹ لگتا ہے یا کوئی بھی سیٹ لگ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں پر ایک وادی کا سیٹ لگایا جائے جہاں پر ان کی سپیچ کروا دی جائے، اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، اور یہ زحمت ہی نہ کرے وہاں جانے کی، اور یہ عالمی جو رہنما ہے، میڈیا ہے، وہاں پر ان کو چلا دیا جائے۔ تو یہ پلان 2 ہوگا۔ اگر پلان 1 میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا وہ پروگرام ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن اگر پلان 1 کے اندر بالکل ہی ناکامی ہوتی ہے اور سیکورٹی کلیئرنس زیرو ہو جاتی ہے، یا یہ جا ہی نہیں پاتے، یا اس جانے میں کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے پروگرام یہ ہے کہ جو دوسری ویڈیو ہوگی پھر وہ چلا دی جائے گی، کیونکہ یہ اناؤنس کر چکے ہوں گے کہ 25 تاریخ کو یہ دورہ ہے، تو اگر وہ دورہ نہیں کر سکے تو پھر سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ان کے پاس سیکنڈ ویڈیو یا تو پہلے سے موجود ہے آج ہی تاریخ میں، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، یا یہ لوگ چلا دیں گے اس کو کہ یہ بیک ٹو بیک ان کے پاس پروگرامز موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ پنک سالٹ کے حوالے سے ہمیشہ آپ لوگوں کا میسج آتا تھا، پنک سالٹ کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی، صرف ہم نے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں رہیں، اور خاص طور پہ جب باسمتی رائس کے حوالے سے بھارت نے اپنا کیس پٹ کیا، یہاں سے پاکستان نے اس کو انکاؤنٹر کیا، اور حیرت انگیز طور پر یورپ کے اندر ہمارا جو جی آئی ٹیگ ہے وہ اپروو ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی باسمتی رائس کو لے کر۔ پاکستان پہلی بار جو ہے ایک گڈ نیوز جو ہے وہ ٹائم کے بعد وہ ہمارے پاس آ سکی، لیکن ابھی چونکہ وہ چیز ہمارے پاکستان کے مزاج میں یا ہمارے پاکستان کے عقل میں آ گئی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی خواہش نہیں تھی کہ پنک سالٹ کا مسئلہ حل ہو، لیکن بہرحال وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان نے خود انیشیٹ کیا ہے پنک سالٹ کو لے کر اس کا بھی جی آئی ٹیگ حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا ہی نام ہے، اور ابھی جو صورتحال تھی وہ آپ کی جو پین تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ جو سالٹ، پاکستان کا جو سالٹ ہے جس قیمت پہ وہ جا رہا ہے، کوڑیوں کا بھاؤ تھا، مطلب نہ ہونے کے برابر کہہ سکتے ہیں آپ، فری کہہ سکتے ہیں اس کو، تو وہ جا رہا تھا پنک سالٹ آپ کا بھارت، اور وہاں سے پیک ہو کے جو ہے وہ دنیا بھر میں جا رہا تھا، اور اربوں ڈالر کی وہ جو ایک اماؤنٹ ہے وہاں پر جنریٹ ہو رہی تھی۔ تو وہ جو ہے وہ سلسلہ اب رکنے جا رہا ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں پنک سالٹ کو
سیل کرنے جا رہا ہے اپنے جی آئی ٹیگ کے ساتھ. دنیا بھر میں کوئی اور اس کو سیل نہیں کر پائے گا. اور بے شک آج یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, لیکن اگر آپ اس کو یوں چیک کریں یا یوں معلوم کریں کہ اگر اس کی مارکیٹنگ کر دی جائے, کیونکہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے, وہ تو نہیں کر رہے تھے مگر آپ تو کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو اس کے فوائد بتائے جائیں کہ یہ صرف نمک نہیں ہے, مطلب اٹس ناٹ اے پنک سالٹ. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے کتنے زیادہ یوزج ہیں دنیا بھر میں جو ہو رہے ہیں. یعنی کہ کوئی دنیا کی جو سب سے مہنگی کاسمیٹک ہوگی تو اس میں پنک سالٹ آپ کو نظر آئے گا. لیمپ بنتے ہیں اس کے, اور وہ لیمپ جو ہے وہ کیوں بنتے ہیں اس کے, آپ سوچ سکتے ہیں سالٹ کا جو پیس ہوتا ہے اس کو تراش خراش کر کے جو لیمپ بنائے جاتے ہیں وہ اتنے دیکھنے میں اتنے خوبصورت تو نہیں ہوتے, تو پھر پنک سالٹ کا لیمپ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک کمرے میں ہو, ایک ایز اے لیمپ آپ کے بیڈ کے سرہانے ہو, تو آپ کو بہت ہی زبردست نیند آتی ہے. پھر لوگ اس کو اپنے استعمال میں بھی لے کے آئے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے پنک سالٹ کے اندر, اس انڈسٹری کے اندر آنے والے وقت کے اندر آپ کے لیے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق ہے وہ کم کرنے میں بہت فائدہ ملے گا. ظاہر بات ہے آپ یہاں سے پنک سالٹ بھیجیں گے اور وہاں سے ڈالر آئے گا, اور جب ڈالر آئے گا تو وہ آپ کی اکانومی کے اندر اضافہ کرے گا, اور آپ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق ہے, زیادہ ڈالر جا رہے ہیں کم ڈالر آ رہے والی بات ہو رہی ہے, تو وہ بھی فرق مٹے گا اور پاکستان کی بہتری کے لیے, خوشحالی کے لیے کام کرے گا. اب اگر یہ تمام باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میری ریکویسٹ آپ سے اتنی ہوگی کہ خوشی اگر ہو رہی ہے یہ سن کے, تو آپ کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چاہیے. اس لائک سے یہ خوشخبری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی, زیادہ سے زیادہ لوگ خوش ہوں گے. آج کل جو خوشی ہے وہ بھی کسی کو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اب ہم جا رہے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف. جو دنیا کی خفیہ طاقتیں ہیں وہ لگتا ہے مایوس ہو گئی ہیں. وہ مایوس ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے, یعنی کہ پاکستان کی جو پاور ہے اسے کس طرح, لوگوں کو کس طرح ڈیمیج کیا جائے, کس طرح ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ آپ لوگ دن بدن جو ہے وہ نکھرتے جا رہے ہیں, دن بدن آپ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کی خوبصورتی میں, یعنی کہ جو آپ کی جو ورلڈ وائڈ آپ کی جو ریکگنیشن ہے وہ اوپر آتی جا رہی ہے. اب اللہ کا اس میں کمال ہے, اللہ کا اس میں آپ کے اوپر کرم ہے, ورنہ ہم تو ایمانداری کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ کام چلا رہے ہیں, اور دنیا بھر میں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہی ہو. لیکن اب جو آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, ذرا سا یہ کلپ دیکھیے گا پھر بات کرتے ہیں. یہ مسئلہ جو آپ نے بھی دیکھا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے, یہ تو نظر آ گیا آپ کو, میں نے دکھا دیا, آپ کو نظر آ گیا, آپ شیئر کریں گے تو اور لوگ بھی دیکھ لیں گے. لیکن میڈیکل میں یا ڈاکٹرز کی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت, وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم بہت بڑی انڈسٹری, یہ بھی اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, جہاں پر آپ فارماسیوٹیکل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ ڈور ڈور کہتے ہیں آپ اس کو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب ہماری میڈیسن بھیجیں, پھر وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی میڈیسن کو سامنے لگا کے رکھتا ہے تاکہ وہ غلطی نہ کرے پرچی لکھنے میں, اور جو بھی جاتا ہے وہ بیمار ہی تصور ہوتا ہے, اور اس کو دوائی کھانی پڑتی ہے. وہ دوائی جو کھاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی, آپ کھاتے کیا ہیں, اپنی ماں کو کیا دے رہے ہیں, اپنے باپ کو کیا دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, آپ کو نظر تو آنا چاہیے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اب احتیاط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنا ان کے پاس کم جایا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے, اور سیلف میڈیکیشن بھی نہ کی جائے, یہ بھی سب سے اچھا ہے. لیکن دیکھیں یہ تو ایک آپشن ہی ہے نا, یہ تو آپشن ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے دل کے 4 وال یا 3 وال بند ہو گئے تو آپ کے پاس کیا حل ہے, آپ پھر اپنے اندر سٹنٹ ڈلوائیں, تمام چیزیں ڈلوائیں. ان تمام چیزوں کا حل بھی تو ہے, وہ حل طب نبوی میں تو موجود ہے, آپ کے پاس تو موجود ہے. کیوں نہ ہم ایک بار پھر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ بچنا مشکل ہے, تھوڑا سا آپ نے دیکھ لیا ایک پیکٹ بند چیزیں کام ہو رہی ہیں تو آپ نے کیا ماننا ہے, تو آپ کو طب نبوی کی طرف بھی موو کرنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر ہی آپ کی یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ بہت ہلکی میڈیسن کھاتے ہیں, یا وہ نہیں کھاتے تو ان کی زندگی بڑی لمبی ہو جاتی ہے. تو جو لوگ بہت کیئر کر رہے ہیں, بڑے لمبے چوڑے مہنگے کیپسول کھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے, میڈیسن مطلب ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈبے ہوتے ہیں, ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے, کب کھانا ہے, کیا کھانا ہے, کتنی گولی کھانی ہے. تو چلتا وہ پھر بھی 50-55 سال ہی ہے. لیکن جو آدمی نہیں افورڈ کر پاتا وہ لمبا چل جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ زنگ آلود کیلے نہیں کھا رہا ہوتا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے, ویڈیو کو لائک کریں گے, میرے ساتھ رہیں گے اگلی ویڈیو کے لیے, سبسکرائب کریں گے چینل. تو اللہ حافظ.